بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں گرمی کا بہت زور ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر شہر میں گرمی بہت عروج پہ ہے۔ اسی سلسلے میں عموماً اس شدید گرمی میں عوام جو ہے سن سٹروک میں مبتلا ہو جاتی ہے، انہیں گرمی لگ جاتی ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں، اور کئی لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ انہیں وہ بے ہوش کیوں ہوئے ہیں۔ لہذا اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گرمی سے کیسے بچا جائے اور انسان اس سن سٹروک سے بچنے کی کیا تدابیر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جیسی گرمی آتی تھی تو لوگ اس کی تدابیر کرتے تھے۔ آج کل ہمارا یہ فیشنیبل دور، ہمارے بچوں اور بچیوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی تحفظ کے لیے چھتری ہوتی ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ صافہ رکھتے تھے، سفید کپڑا رکھتے تھے سر کے اوپر، اور وہ اس ڈائریکٹ دھوپ سے بچ جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ فیشنیبل دور میں لوگ اپنے بالوں کو بچانے کے لیے کہ ان کے بال خراب نہ ہوں یا اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ بیماری کو دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن سٹروک ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کے برینز کے اندر اللہ پاک نے سیلز بنائے ہیں، مثلا ہائپوتھیلمس ہیں جو باڈی کے پی ایچ لیول کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جسٹ لائک تھرموسٹیٹ ہے کہ کسی مشینری کے اندر آپ کی اس چیز کے پی ایچ لیول کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے برینز کے اندر جو ہائپوتھیلمس ہیں ان کو جب بہت زیادہ ہیٹ ملتی ہے، بہت زیادہ گرمائش ملتی ہے، تو اس صورت میں آپ کی باڈی کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ نہایت خطرناک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کو ایک اچھے ماحول میں، ایک ٹھنڈے ماحول میں رہنا ضروری ہے۔ سفید کپڑوں کا استعمال، ہلکے کپڑوں کا استعمال، ململ ہے، سوتی کپڑے، اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اور ایسی حالت میں اپنی باڈی کے پانی کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پانی کے اندر ہمارے ہربل کے اندر کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ شربت بزوری ہے، وہ آپ کے جگر، گردوں اور مثانے کی جو گرمی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا شربت سندل ہے، یہ آپ کے ہارٹ بیٹ وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چونکہ سن سٹروک میں کیا ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور آپ کو سفوکیشن ہوتی ہے کہ جیسا دل کرتا ہے کہ میں کسی کھلی جگہ چلا جاؤں، اور یہ کیفیت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ اگر باڈی کا ٹمپریچر بہت زیادہ درجہ حرارت بڑھ جائے تو اس میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ سن سٹروک سے مر جاتے ہیں لیکن ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کس بیماری سے ان کی موت ہوئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری آپ سے یہ التماس ہے کہ اپنی صحت کے لیے اس کا بہت خیال رکھیں، اور بیماری کی جب علامات ظاہر ہو جاتی ہے لیکن انسان اس وقت تک خیال نہیں کرتا جب تک وہ کسی خطرناک حالت تک نہیں پہنچ جاتا۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب انسان صحت جیسی نعمت چھن جانے کے بعد حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ صحت مندوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کسی کے تاج شاہی کو حیرت سے دیکھا جا رہا ہو۔ اور ہم بزرگ ہمارے طب نبوی میں یہ کہا کرتے تھے، صحت و عافیت صحت مندوں کے سروں پر ایک تاج شاہی ہے جو بیماروں کو ہی نظر آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحت کی قدر و منزلت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تعلیمات دی ہے۔ محسن انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس انسان میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں گویا پوری دنیا اس کو سمیٹ کر دے دی گئی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ اسے جسمانی صحت حاصل ہو اور اپنے گھر میں مطمئن ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا گزران ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہے جو اسے اس دن کا گزارا ہو سکے، تو گویا اس کو دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم اس حالت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے ہی گرمی آئے، ہم گرمی سے بچنے کے لیے ایک اعلیٰ ترین ٹوٹکا آپ کو بتاتے ہیں۔ جو شخص بھی گھروں میں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ ضرور دیں، اس میں یہ کچے آم لے لیں آپ، ½ کلو کچے آم، اوپر سے اس کو چھیل لیں، اس کا چھلکا کچے آموں کا، اور 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، اور اس کو 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں ہلکی آنچ پہ پکائیں، اور اس میں تقریباً 1 پاؤ چینی ڈال لیں ان آموں میں،
اور اس کو کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہلکی آنچ پہ پکائیں تو وہ آپ کا ایک شربت سا تیار ہو جائے گا۔ وہ جو شخص بھی گرمی آنے سے قبل 1 سے 2 گلاس پی لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کو لو نہیں لگے گی، اس کو گرمی کا سن سٹروک کا اثر نہیں ہوگا اور وہ ایسے موذی مرض سے بچا رہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو بھی موسم آتا ہے اس موسم کے عین مطابق اللہ پاک نے وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں جو ہمیں آنے والے ان بیماریوں سے وہ بچ سکے ہم۔ اس میں کیا ہے کہ تربوز کا استعمال، تربوز بھی گرمیوں میں آتا ہے اور واحد تربوز ایسا پھل ہے جو آپ کے برینز کے ہائپوتھیلمس کو نارملائز کرتا ہے، اور یہ آپ کے پاؤں جلنے کے عمل میں جو آپ کے اندر حدت پیدا ہوتی ہے تربوز اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تربوز سال خون بھی پیدا کرتا ہے، تربوز جگر کی بھی اصلاح کرتا ہے اور ڈائریٹک پراپرٹیز بھی رکھتا ہے کہ آپ کے پیشاب کے اندر جو حدت، گرمی یا انفیکشن ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے آلو بخارا ایک ایسا اعلیٰ پھل ہمیں نعمت کے طور پہ دیا ہے جس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ آلو بخارا سن سٹروک کا علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے۔ جو لوگ سفر میں باہر مجبوری کی حالت میں نکلنا چاہتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوپہر میں وہ بجائے کھانا کھانے کے 5 سے 7 دانے آلو بخارا کے کھا لیں، تو انشاءاللہ اس گرمی کی شدت سے بھی بچے رہیں گے اور سفر بھی ان کا اچھا گزرے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم گرمیوں میں استعمال کر کے ان سن سٹروک جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی شربت آپ استعمال کر لیں، اس کے اندر تخم بلنگا، گوند کتیرا اور اسبگول کا چھلکا، یہ ایک ایک چمچ ڈال کے اگر آپ استعمال کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی خشکی زائل ہوگی، تراوٹ بحال ہوگی اور آپ گرمی جیسے موذی مرض سے بچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو گرمی، یہ جو شدت اور یہ جو حدت پورے پاکستان کو لپیٹے ہوئے ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی عقل، شعور اور دانائی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہمارے پورے پاکستان میں بالخصوص وہ بچے بچیاں جو اسکول کالج جا رہے ہیں گرمیوں میں، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو بہت ضروری کام نہیں ہے تو یہ 10-15 دن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس میں آپ احتیاط کریں۔ اس اوقات میں آپ گھر میں بیٹھیں اور اگر آپ کو ضروری کام ہے تو آپ جب سورج غروب ہو رہا ہو اس ٹائم نکل کے اپنے باقی کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔